ذرا سوچیے، دنیا کے طاقتور ترین ملک کا طاقتور ترین صدر، دنیا کی طاقتور ترین فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا سپریم کمانڈر اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے اور اس سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جن کے بارے میں وہ فیصلے کر رہا ہے وہ آگے سے کیا کر سکتے ہیں۔ کل سیز فائر میں توسیع سے پہلے صدر ٹرمپ نے بار بار بیانات بدلے۔ پہلے امریکی وقت کے مطابق صبح یہ دعویٰ کر دیا کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام معطل کرنے اور اپنی افزودہ یورینیم کا 440 کلو گرام کا ذخیرہ امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے مان گیا ہے اور بس ڈیل ہونے والی ہے، اور ظاہر ہے یہ سب کچھ جھوٹ ثابت ہوا۔ پھر بار بار کہا کہ سیز فائر میں قطعی طور پر توسیع نہیں کروں گا، مگر یہ دعویٰ بھی غلط بیانی ثابت ہوا۔ کبھی ایران کو مذاکرات میں نہ آنے کی صورت میں بمباری کی دھمکی دے دی، تو کبھی گرفتار خواتین کو پھانسی نہ دینے کی درخواست کر دی، کبھی چین کی تعریف کی تو کبھی چین پر یہ الزام لگا دیا کہ وہ ایران کو اسلحہ فراہم کر رہا تھا، مگر وہ جہاز ہم نے پکڑ لیا جس میں وہ اسلحہ موجود تھا، اور اس الزام کو بھی چین نے مسترد کر دیا، اور پھر ٹرمپ نے بھی کوئی ثبوت نہیں دیا۔ کبھی ٹرمپ نے یہ تاثر دیا کہ اب جلد ایران سے ڈیل ہونے والی ہے، تو چند گھنٹوں بعد ہی یہ کہہ دیا کہ امریکہ ایران پر بم گرانے والا ہے۔ اور یہ صرف اس جنگ کی بات نہیں ہے ناظرین، بلکہ صدر بنتے ہی ٹرمپ نے چین کے خلاف ٹیرف کا اعلان کر دیا، اور چین نے رد عمل میں ٹیرف لگائے تو صدر ٹرمپ نے ٹیرف وار شروع کر دی، اور ٹیرف بڑھا کر تقریباً 150% تک لے گئے۔ بدلے میں چین نے امریکہ اور دنیا کی چپس اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کو درکار ریئر ارتھ منرلز کی ایکسپورٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے پابندی لگا دی۔ تو صدر ٹرمپ ٹیرف میں کمی کے بدلے میں یہ ڈیمانڈ کرنے لگے کہ چین ریئر ارتھ منرلز کی ایکسپورٹس پر سے پابندی ہٹائے، یعنی جو پابندی پہلے تھی ہی نہیں اور ٹرمپ کے ٹیرفز کی وجہ سے لگی تھی۔ صدر ٹرمپ وہی پابندی ہٹوانے کے لیے ٹیرف کم کرنے پر تیار نظر آ رہے تھے، یعنی دنیا کے طاقتور ترین ملک کے سپوزڈلی موسٹ انفارمڈ پریزیڈنٹ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اگر ان کے پاس ٹیرف کا ہتھیار موجود ہے تو چین کے پاس بھی ریئر ارتھ منرلز کی ایکسپورٹ پر پابندی لگانے کا ہتھیار موجود ہے۔ اور انفیکٹ اب 1 سال گزرنے، امریکی عدالتوں کے ٹیرف کے خلاف فیصلے آنے اور ٹیرفز کے باوجود امریکہ کا کوئی فائدہ نہ ہونے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ صدر ٹرمپ کا ٹیرفز کا ہتھیار اور اختیار فرضی تھا، اور چین کا ریئر ارتھ منرلز کی ایکسپورٹس کنٹرول کرنے کا ہتھیار حقیقی تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے ٹیرفز یہ کہہ کر لگائے تھے کہ ان ٹیرف سے امریکہ اپنی امپورٹس کم کرے گا اور خود مینوفیکچر زیادہ کرے گا، یعنی امریکہ میں مزید انڈسٹری لگے گی، مزید مینوفیکچرنگ جابز پیدا ہوں گی۔ مگر صدر ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد امریکہ میں الٹا 1.5 لاکھ مینوفیکچرنگ جابز میں کمی آئی ہے، یعنی اور زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اور ٹرمپ جو دعوے کرتے تھے کہ ہم نے اربوں ڈالرز کا ٹیرف جمع کر لیا ہے وہ امریکی عوام پر خرچ ہوگا، تو اب امریکی عدالت کے فیصلے کی پاسداری کرتے ہوئے ان کی حکومت نے جمع کیے گئے ٹیرفز کی سود سمیت واپس ادائیگی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، یعنی جو رقم ٹرمپ کے ٹیرفز کی وجہ سے امریکی حکومت کو ملی تھی اس کی سود سمیت ادائیگی شروع کر دی گئی ہے۔ اور آج بھی صدر ٹرمپ نے امریکہ کی سپریم کورٹ پر جانبداری کا الزام لگایا ہے اور 159 ارب ڈالرز کے ٹیرفز کی واپسی کو ظلم قرار دیتے ہوئے امریکہ کے لیے اسے ایک مہنگا تماچا قرار دیا ہے۔ دوسری مثال لیجیے، صدر ٹرمپ نے خود مانا کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل حملہ کریں گے تو ایران جواب میں عرب ممالک پر اتنے شدید حملے کر دے گا، حالانکہ ایران کے اس وقت کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کہہ چکے تھے کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پر ایران پر حملہ کیا تو یہ جنگ پورے خطے کی جنگ بن جائے گی، مگر ٹرمپ کو پھر بھی اندازہ نہیں تھا۔ پھر ایران نے خطے میں موجود امریکہ کے اثاثوں یہاں تک کہ سفارت خانوں پر حملہ کر دیا، اور یہ سوال اٹھا کہ عراق جنگ کی طرح حملے سے پہلے اس خطے میں موجود امریکی اسٹاف اور ان کی فیملیز کو امریکہ نے نکالا کیوں نہیں تھا؟ تو صدر ٹرمپ کا پھر یہی جواب تھا کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایران اس طرح جواباً حملہ کرے گا۔ کیا یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ ایران پر حملہ کرنے سے پہلے صدر ٹرمپ کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ ایک اور مثال لیجیے، ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دی، تو صدر ٹرمپ نے پھر یہ کہہ دیا کہ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایران اس طرح دنیا بھر کی تجارت متاثر کر دے گا، اور یہ سب کچھ کرنا ایران کے لیے اتنا آسان تھا، اور تیل کی قیمتیں ایران جنگ کی وجہ سے آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی، صدر ٹرمپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ اور اب ایران سے اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے کے لیے صدر ٹرمپ نے اسے مزید بند کر دیا ہے اور ایران کے جہازوں کو بھی روک دیا ہے، اور ایران نے ساتھ دھمکی دے دی ہے کہ وہ ریڈ سی میں باب المندب کا راستہ بند کر دے گا، جہاں سے سعودی عرب کا تقریباً 7 ملین بیرلز تیل گزر رہا ہے اور دنیا کی 12% تجارت گزرتی ہے۔ اور کیونکہ صدر ٹرمپ بعد میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایران اور اس کی پراکسی حوثی باغی باب المندب کو بند کر سکتے ہیں، اسی لیے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق سعودی عرب نے صدر ٹرمپ کو کہا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کا بلاکیڈ ختم کر دے، کیونکہ یہ خطرہ موجود ہے کہ جواب میں ایران باب المندب نہ بند کر دے۔ اور اب تو CNN کے لیے ان کے نمائندے ڈینیل ڈیل کے تجزیے کے مطابق صدر ٹرمپ اب بہت ہی سادہ سی باتوں پر بھی غلط بیانی کرنے لگے ہیں۔
ٹرمپ نے جمعے کو کہہ دیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے، مگر واضح طور پر ایسا نہیں تھا۔ صدر ٹرمپ نے جمعے کو یہ بھی کہہ دیا کہ ایران نے دوبارہ کبھی اسٹریٹ آف ہرمز بند نہ کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، مگر اگلے ہی دن ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا۔ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ جے ڈی وینس مذاکرات کے لیے پاکستان نہیں جا رہے، مگر پھر امریکی حکام نے فوراً کہا کہ جے ڈی وینس ہی پاکستان جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پیر کی صبح یہ کہہ دیا کہ جے ڈی وینس پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور اسلام آباد کے وقت کے مطابق آج رات وہاں پہنچ بھی جائیں گے، اور پھر امریکی حکام نے فوراً کہا کہ نہیں، جے ڈی وینس واشنگٹن میں ہی موجود ہیں، روانہ نہیں ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران کے پاس اب کوئی فوج نہیں رہی اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جبکہ ایران کے پاس اب بھی فوج موجود ہے جس کے پاس تباہ کن صلاحیتیں موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ پوپ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار رکھ سکتا ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اور پوپ نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ جنگ میں امریکہ نے جو طیارے کھوئے ہیں وہ زیادہ تر فرینڈلی فائر کی وجہ سے کھوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات اسی تقریب میں کہی جہاں وہ تفصیل سے اس واقعے پر بات کر چکے تھے کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب ایران نے ایک امریکی طیارہ مار گرایا تھا، یعنی جو خود بات کی خود اسی کی نفی بھی کر دی۔